ہماری پوری ہمدردی اہل فلسطین کے ساتھ ہے. 2 کام ہم کریں, 3 کام سمجھ لیجیے. دعا تو کرنا ہی کرنا ہے. دعا تو ہمارا ہتھیار ہے, دعا ہمارا حق ہے, اور دعا سے طاقتور کوئی ہتھیار نہیں. تو دعاؤں سے ہر نماز بعد آپ یہ دعا کو اپنا اہتمام بنا لیجئے کہ اے اللہ مظلوم فلسطینیوں کی تعین فرما, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات بدل دے گا. نمبر 1. نمبر 2, آپ کوشش کیجئے آپ کا جو سرکل ہے, آپ کا جو حلقہ ہے, مسلم ہو غیر مسلم ہو, ان ساتھیوں کو آپ حقیقت بتائیے. اب ذرا دیکھ لیجئے جوئش انسائکلوپیڈیا دیکھ لیجئے, اولڈ ٹیسٹمنٹ دیکھ لیجئے, اس پہ کوٹیشنز کچھ لے لیجئے, لے کے آپ بتائیے کہاں سے ان کا حق ہو گیا. اپنے ذہنوں کو صاف کرو. شرعی قانونی حق جو ہے, لیگل حق ہے, وہ فلسطینیوں کا ہے, غیر فلسطینیوں کا نہیں ہے. یہ دوسرا کام ہے, ذہنوں کو صاف کرنا, بالخصوص ہمارے وہ برادران وطن جو پڑھے لکھے ہیں, تاکہ ان کو حقیقت معلوم ہو سکے. اور نمبر 3 یہ کہ ہم یہ عزم کریں, ارادہ کریں. جیسے ہمارے جماعت کے ساتھی تشکیل کرتے ہیں, میں آپ کی تشکیل کر رہا ہوں کہ آپ یہ عزم کر لیجئے, یہ ارادہ کر لیجئے کہ زندگی میں ایک بار ضرور مسجد اقصی جائیں گے, ضرور وہاں نماز پڑھیں گے, ضرور وہاں عرب فلسطینیوں کے ہوٹلوں میں قیام کریں گے, ان کے ہوٹلوں میں کھانا کھائیں گے. یہ ہماری مسجد ہے. اللہ کے رسول کی معراج وہاں سے ہوئی. حضرت ابراہیم نے وہ نقشہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کعبۃ اللہ کی تعمیر میں اور مسجد اقصی کی تعمیر میں کتنا گیپ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا. پہلے کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم نے اس کی دیواریں کھڑی کی, اور پھر 40 سال کے بعد مسجد, ہمارے نبی نے, ہمارے جد امجد نے, ہمارے اسلاف نے یہ مسجد آباد کی. ہمارا حق ہے. تیسری وہ مسجد ہے جس کی جانب سفر کرنے کا حکم ہے. ادھر ادھر ہم سفر کرتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت برکت دے, 10 عمرے کرتے ہیں, 10 حج کر رہے ہیں آج کل ساتھی. 8 لاکھ 9 لاکھ کے حج کرتے ہیں. 2 لاکھ میں سمجھتا ہوں 1.5 لاکھ میں مسجد ہے. ابھی تو آپ کو ویزا نہیں ملے گا, لیکن حالات نارمل ہونے کے بعد آپ تہیہ کر لیجیے کہ ایک مرتبہ میری پیشانی مسجد اقصی میں بھی میں رگڑوں گا, جیسے زکریہ علیہ السلام نے, جیسے یحییٰ علیہ السلام نے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے, اور جیسے اللہ کے آخری رسول نے نبیوں کے ساتھ وہاں نماز پڑھی. مجھے بھی یہ شرف ملے. یہ آپ ارادہ کیجئے, انشاءاللہ ہمارا اخلاقی سپورٹ ہو جائے گا ان کے ساتھ. پوری دنیا میں یہ میسیج پہنچنا چاہیے. چند ملک ہے جن کو ویزا نہیں دیتے, وہ پاکستان کو نہیں دیتے, ایران کو نہیں دیتے, 2-3 ملک ہے, باقی سب ممالک کو ویزا دیتے ہیں. ابھی تو بہت اتحاد ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے سعودیہ کو بھی دینے لگے. لہذا ہر آدمی یہ ارادہ کر لے کہ ہم ایک بار زندگی میں, جب ہم حج عمرے سے فارغ ہو جائیں, آپ اپنے حج اور عمرے کو ڈسٹرب مت کیجیے, حج کر لیجیے, عمرہ کر لیجیے, اس کے بعد ایک بار مسجد اقصی کا سفر. اگر سالانہ 70-80 لاکھ لوگوں کا وہاں آنا جانا شروع ہو جائے, تو پھر نہ صرف یہ کہ فلسطینی مسلمانوں کی زبردست سپورٹ ہو جائے گی, دنیا میں روک پڑے گا, مسلمان اس کو چھوڑنے والے نہیں, لوگوں کی ہمتیں پست ہو جائے گی. اس حقیقت کو ہم سمجھیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے عزائم میں کامیاب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.